Assalamu alaikum. Where the skies stand high at its majesty and you can see the birds flying freely in the air. And at the same time, sunshine. Yeah, it's perfect combination. I got to have today at weekend. I thought to talk a little bit about the current situation of Pakistan. Unfortunately मुझे मौका नहीं मिल सका एक तवील अरसे से बात करने का. बहुत सही डेवलपमेंट्स हुई और उन पर बात नहीं हो सकी बिल्कुल भी. पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है वो सबके सामने है. उस पर तबसरे तो ऑलरेडी बहुत सारे हो रहे हैं. सी द ब्यूटीफुल वेदर. मुझे ऐसा लगता है कि जो कि सबको ही लगता है कि ये सेटअप जौन सा है बिल्कुल नहीं चलने वाला. उस सब के अंदर मुझे बहुत पहले भी मैंने अक्सर फ्रेंड जोन में और अक्सर कम्युनिटीज़ में बैठकर बात होती है जब इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी एंड ऑल दैट, तो यही होती है कि व्हाट डू यू सी कि क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का. तो आई गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस रेवोल्यूशंस जो मुझे पढ़ने का मौका मिला एंड from the French Revolution, Iranian Revolution and a lot, Chinese Revolution, Russian Revolution, Iranian Revolution specifically. तो पाकिस्तान में रेवोल्यूशन बहुत नागुज़ीर है. किसी ने वीडियो बनाई थी और आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम. ही इज़ अ वेरी प्रोफाइल पर्सन एंड माशाल्लाह गुड वन. बट एनीवेज़ कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के बाद ओके रेवोल्यूशन आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? कौन सा निज़ाम लेके आएंगे? निज़ाम कौन सा लेके आना है? मुझे नहीं समझ में आता कि इसके ऊपर मतलब कोई दो राय हो सकती है क्या. व्हेन यू हैव अ कंप्लीट गवर्नेंस सिस्टम एक्सप्लेन इन इस्लाम, आपको इस्लाम पूरी तरह से बताता है कि आप ने हुकूमतें चलानी कैसे हैं, मुआशी निज़ाम आपका किस तरह का होना चाहिए एंड ऑल दैट. मॉडर्न डेज़ के ऊपर आप उसको वेरिएशंस के साथ बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं. बहुत कुछ हो सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है. कारोबार में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आप फराहम कर सकते हैं, बट उसके रूल्स हैं और आप उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करें और उसको फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी सिस्टम इस्लामिक यहाँ पर लेकर आएंगे, सो प्लीज़ डोंट ड्रैग इट टूवर्ड्स दैट कि इस्लाम वो अफ़गानिस्तान में किस किस्म की वो तालिबान गवर्नमेंट एंड ऑल दैट और वो जो कर रहे हैं सारा कुछ आप मैं उसकी तरफ ना आप बिल्कुल सारी चीज़ों को ना लेके जाएं. आप दीन की स्पिरिट में रहते हुए एक उसकी जो टीचिंग्स हैं उस पर एक कंसेंसस बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस नहीं है. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बात करने वाले ग्रुप्स हैं, फैक्शन ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं. देयर इज़ अ लॉट. लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम वेयर वी नीड टू टेक सम सीरियस एंड स्ट्रिंजेंट स्टेप्स हियर, पुटिंग आवर डिफरेंसेस एंड गैप्स असाइड, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहें. सो आई एम 100% श्योर पाकिस्तान जो सा है सर्वाइव इन चीज़ों के साथ उस तरह से नहीं कर सकेगा. दीज आर नॉट वायबल, ये वायबल नहीं है. और आप हमेशा जो भी टारगेट सेट करते हैं वो अचीवेबल होते हैं. वो आपके कभी भी ऐसे गोल्स नहीं हो सकते जो अचीव कर ही नहीं सकते हैं आप. ठीक है ना. अहदाफ आप कभी भी ऐसे नहीं उठा सकते और मुतय्यन नहीं कर सकते जिनको आप अचीव ही नहीं कर सकते. अब इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ें तो सही. अब थोड़ा सा लेट्स डाइव इनटू इट. एज आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग इट, बहुत सारे मौके मिले. उस पर कभी बात करेंगे कि किस तरह से और किस अंदाज के मिले. बट सॉरी फॉर द बैक वॉइसेस.
I am just at my place today. It's weekend. تو اس لیے اگر اس طرح کی آوازیں آپ کو پیچھے سے آ رہی ہیں، سو پلیز اگنور دیز ایکوز اینڈ فوکس آن دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈسکس ہیئر. سیکنڈلی، اسلامک سسٹم میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں اسپیسیفکلی ان کانٹیکسٹ آف دا global world and the concept of under the concept of globalization. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ بہت سارے ایسے ممالک کی اگزامپل لے سکتے ہیں. I just want to take a very roaring example of ایران نے کس طرح سے اس ریولیوشن کو کنٹین کیا جو 1979 میں under the supervision of امام خمینی آیا. اور وہ ایک بہت ہی ایک ریولیوشن، ایک ایسا ریولیوشن ہے جس کے امپیکٹس ابھی تک بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، اینڈ ورلڈ از اسٹل ڈسکسنگ اٹ. چاہے اس کو آپ نیوکلیئر وار کے کانٹیکسٹ، نیوکلیئر وار کہہ رہی ہوں، نیوکلیئر ویپنس کے کانٹیکسٹ میں لے لیں، وٹ ایور اٹس ڈریگنگ دا ٹاپک ٹورڈز ادر سائڈ. آئی ریلی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ فار ناؤ. میں اس چیز کے اوپر ہوں کہ پاکستان میں اگر ریولیوشن آتا ہے، جو کہ آنا ہی آنا ہے، تو یہ ایک ریکوزٹ ہے. اگر تو آپ نے پاکستان میں نظام کو چلانا ہے، اول تو یہ سسٹم تو چلے گا ہی نہیں، کسی بھی طرح سے اس گورنمنٹ نے نہیں چلنا. اس نے آج کل کسی بھی طرح سے ختم ہو ہی جانا. کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر جس کے پاس سلوشنز ہوں، ایک روڈ میپ ہو. کوئی بھی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس. پیشنز، پیٹریاٹزم، دس از آل ناٹ واٹ ایگزیکٹلی وی نیڈ ٹو رن آور کنٹری. یہ وہ فیول نہیں ہے جس سے صرف ہم اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں. وی نیڈ پریکٹیکل سلوشنز ٹو ایڈریس آور ایشوز. ہمارے ایشوز بہت سارے ہیں، سب کو پتہ ہے، میں اس پر بھی بات نہیں کروں گی. سلوشنز اس کے بہت سمپل ہیں. ہم ایشوز پر بہت بات کرتے ہیں، میں صرف 2-3 باتیں کروں گی سلوشن سے ریلیٹڈ، اور وہ یہی ہے کہ آپ اسلام سے رہنمائی لیں. آپ کے اکنامک سسٹم جو سا ہے وہ آپ کو اتنا وائبل اکنامک سسٹم ہے کہ جس کے اندر آپ ہر ایک اسٹارٹا آف سوسائٹی کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، ایک کو ایگزسٹنس کا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت سمپل ہے، اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. چائنا نے کس طرح سے پاورٹی ایلیویشن کی طرف لے کے گیا اپنے ملک کو. انہوں نے اسمال انڈسٹریز شروع کی، انہوں نے اپنے ملک کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ کی. ٹھیک ہے، دیز آر ویری لٹل تھنگس اور یہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں بڑے بڑے ڈیمز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یو نو نیڈ ٹو میک بگ ڈیمز انیشیٹوز ہیئر. See, I just wanted to show you a flock of birds here, but unfortunately I missed it. But anyways, یہ چیزیں ہم ایک چھوٹے ڈیمز سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 100 ڈیمز کا، ایک اسمال ڈیمز کا انیشیٹو لیا چائنا نے، اینڈ دے آر جسٹ ورکنگ آن اٹ ویری سکسیزفلی. انڈیا اس کو سیکنڈ کر رہا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے بھی سسٹم میں اپنے جو سا ہے کنزرویشن آف واٹر. اوکے، ہم بات کر رہے تھے وائبل سلوشنس کی. ہوا بہت تیز چل رہی ہے. یا وائبل سلوشنس یہی ہیں کہ آپ، وہ چائنا سے ریلیٹڈ بات تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی 1970s سے آنورڈ سٹارٹ کیا اس پاورٹی ایلیویشن کو، اینڈ ٹل 2018 انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں، ملینز میں، جو اپنے ایک پاورٹی لائن تھی اس کو انہوں نے امپروو کیا، اینڈ ایک مارجنلائز کلاس کو اوپر لے کر آئے، اینڈ انکلوسیوٹی انکریز ہوئی. اینڈ دا سی دیئر پروجیکٹ سی پیک کی فارم میں، BRI کے فارم کے اندر انہوں نے اس کو کس طرح سے ایک انکلوسیو اپروچ کو شو کیس کیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ چائنا از اے کمیونسٹ کنٹری، اینڈ سیکنڈلی دے آر ورکنگ آن دے فالوئنگ ہائبرڈ اکنامک سسٹم. ہائبرڈ اکنامک سسٹم جو سا ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ اسٹیٹ اونڈ تو ہوتی ہی ہوتی ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹس وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اونڈ ہوتے ہیں. گورنمنٹ اونڈ ہوتے ہیں کہہ رہی ہوں، پرائیویٹ اونڈ بھی ہوتے ہیں. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، دے گیو یو، دے انویسٹ. وہ آپ کو بجٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو
کیپٹل فراہم کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو کہتے ہیں کہ اوکے کم ٹوگیدر اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹوگیدر. میوچل انٹرسٹ جو ان سا ہے اس کی بیس کے اوپر وہ پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں. پروجیکٹ اون وہ کرتے ہیں, باقی آپ کو یو کین سے دیٹ کہ اٹس اے ون ون کائنڈ آف سچویشن, دونوں پارٹیز ارن. لیکن ہولڈ جو ان سا ہوتا ہے ان کا خود کا ہوتا ہے. رشیا ابھی ایک ہائبرڈ اکانومی کی طرف اتنا نہیں ڈرائیو ہوا, لیکن چائنا ہیز بگ اکنامک ماڈل. تو میں اس چیز کی طرف آتی ہوں کہ آپ اپنے ملک میں بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور آپ کا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے بالکل, جس کے اندر رہتے ہوئے آپ اکنامک کوریڈورز کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں, ایک گلوبل کمیونٹی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کے گلوبل ریلیشنز, آپ کی فارن ریلیشنز بالکل ہٹ نہیں ہوں گے, اور آپ ایک اسلامک سسٹم کو بھی فالو کر سکتے ہیں. یہ تو اکنامک پرسپیکٹو میں بات ہوگی. IMF سے ریلیٹڈ لاٹ آف پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ عمران خانز لیٹر ٹو دیٹ. میں اس کو سیکنڈ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ اپروچ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں تھی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر عمران خان نے لیٹر لکھا ہے تو اس سے کچھ بھی ہونے نہیں والا IMF کو. IMF از اے ویری بگ انسٹیٹیوشن دیٹ از ہیویلی فنڈڈ بائی US, ٹھیک ہے نا, اور US کا بنایا ہوا ادارہ ہے. آپ وہ ان کا ایک ٹریپ ہے ٹوٹل. پلیز کیپ دس تھنگ ریمبر, دوز ہو ڈونٹ نو اباؤٹ IMF اینڈ اٹس پروگرامس ہیئر, اٹس اے بگ ٹریپ. آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹریپ کس طرح سے ہے. وہ آپ کو مفلوج کرنے والا ٹریپ ہے, یہ آپ کو کبھی گرو نہیں ہونے گا. اوپر سے انٹرسٹ بیسڈ, ہمارا اسلام انٹرسٹ کو بالکل اس کو انڈورس نہیں کرتا, ٹھیک ہے. آپ جب تک انٹرسٹ بیسڈ اپنا اکانومی کو چلائیں گے, آپ اس طرح سے انٹرسٹ پر کام کریں گے اور بزنسز کو اکانومی کو اپنی چلائیں گے, تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سود حرام ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اپنے ملک میں انڈسٹریز لگائیں. یو کین ڈو دس تھنگ. اسمال اسکیل سے میڈیم اسکیل پہ جائیں. وائی آر یو جسٹ اسٹارٹنگ بگ انیشیٹوز دیئر؟ یو کین ورک آن دا اسمال انیشیٹوز ایز ویل. اور امپاور کریں اپنے یوتھ کو. آپ کی یوتھ ہے وہ جو کل کے لیڈرز ہیں. پلیز کم آؤٹ آف دس نیپوٹزم, کم آؤٹ آف دس اولڈ پیٹریارکل سیٹ اپس, مائنڈ سیٹ. اور یہ جو آپ لوگوں کا ایک سسٹم ہے کہ ابا ہیں, ابا کے بعد ان کی بیٹی ہیں, اور ان کے بعد ان کے بچے ہیں اینڈ آل دیٹ. پلیز کم آؤٹ آف دس کائنڈ آف مائنڈ سیٹ. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ چینج نہیں ہوگا تو پھر اوبویسلی ریولیوشن از اٹس ایسینشیل. اور یہ اس وقت ہمارے ملک میں یہ ہے, اس کی ایک فضا بن رہی ہے. اگر آپ فرینچ ریولیوشن کو اسٹڈی کریں نا گائز, آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ فرینچ ریولیوشن کے فیکٹرز کیا تھے. ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فیکٹرز ہی پاکستان میں وہ جنریٹڈ ہیں آلریڈی. دے آر نیچرلی جنریٹڈ ان پاکستان. نیچرلی تو کیا, مین میڈ ہی ہیں وہ سارے کے سارے. ڈرائیونگ فیکٹرز موجود ہیں پاکستان کے اندر, بس ایک جھٹکا لگنے کی دیر ہے. اینڈ یو نو دیٹ ایوری تھنگ ول بی فائن, اینڈ یو نو the skies after the storm are very clear. Keep this thing remember, and you just get to know then کہ آپ اس سب storm میں گئے کیوں تھے, but you have to once go into that storm. But anyways, solutions بہت سارے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور وہ میں نے چاہتے کہ آپ کو دیے بھی ہیں. بہت ساری باتیں اس کے اوپر مزید بھی ہو سکتی ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو میں کیسے. میں نے آپ کو گلوبل ایگزامپلس بھی دی ہیں کہ کس طرح سے چائنا نے کیا. اس کے علاوہ آپ اپنے لوگوں کو بجائے ایک اور چیز جو چائنا نے کی وہ میں یہاں پر کرتی ہوں, جس پہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار PMLN نے یہ کیا, PTI نے یہ کیا, انہوں نے ہمیں فنڈز دیے, انہوں نے ہمیں جو ان سا اتنے پیسے لگا دیے مہینے کے, اینڈ آل دیٹ. پلیز ڈونٹ پیرالائز یور پیپل. آپ اس طرح سے ان کو پیرالائز مت کریں, ان کو امپاور کریں, ان کو اسکلز دیں, ان کو اس قابل کریں کہ وہ خود کچھ کما سکیں. یہ نہیں کہ آپ ان کے مہینے لگا دیں. پلیز گائز پلیز. اور یہ جو ان سا اسپیسیفکلی ہمارے معاشرے میں ایک وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ لوگ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. آپ اب جو آگے سوسائٹی آنے والی ہے اور جو سچویشن اور فیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, بٹ لوگ باہر بہت زیادہ موبلائزڈ ہیں آلریڈی. وہ اس کنسیپٹ پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. پرابلم کیا ہوگی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو.
क्या प्रॉब्लम होगी, वो ये होगी कि लोगों को तो काम करने की आदत ही नहीं है, एफ़र्ट करने की आदत ही नहीं है. आप एफ़र्ट के बगैर आगे चल नहीं सकेंगे, किसी भी तरह से आप चल नहीं सकेंगे. आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. और काम कैसे करेंगे जब आपको स्किल्स ही नहीं आती होंगी, आप इस सेटअप में काम ही नहीं कर सकेंगे. तो आपको चाहिए कि आप एक सेटअप जनरेट करें अपने लोगों के लिए. अगर आप नहीं करेंगे तो ये आप लोगों के ही, मैं मुखातिब हूँ इन हुक्मरानों से पाकिस्तान के, कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये आप लोगों के ही गले को पहुँचेंगे, ठीक है ना. और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें पाकिस्तान के अंदर. एक क्लर्जिकल ये जो एक वो है, इस पर बहुत एक सीरियस नोटिस लेने की ज़रूरत है कि ये क्लर्जिकल क्लासेस को, उनको मॉस्क और दीन की तालीमात फैलाने तक रखा जाए, ताकि वो ये काम बेहतर तरीके से करें बजाय पॉलिटिक्स करने का. कमिंग टू द लास्ट टॉपिक हेयर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन मैं एंड इस पर करूँगी थोड़ा सा अपना एक वो देते हुए ओपिनियन के लिए व्हाटएवर. जो अभी अरबिक स्टाइल्ड कैलीग्राफिक ड्रेस शर्ट, यू कैन से दैट व्हाटएवर यू कॉल इट, ड्रेस पहना हुआ था एक बंदी ने, और इट्रा लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ है, I mean, it's a big manifestation of the illiteracy and you know what to call it, and the decadence of this nation. Literally ये हमारी तनज़्ज़ुली का ना लेवल है, और ये उसकी मैनिफेस्टेशन है जो इट्रा का वाक़या है, कि किस तरह से mob attacked, how we create the situations, how we first patronage them, how they just got that space to to just practice their self-made and vested norms. और उसके बाद किस तरह से we I don't want to call this word lounge, ठीक है ना, and we make the people hero, ठीक है. हमने वो इन्वायरमेंट क्रिएट ही की है. बट एनीवेज आई अप्रिशिएट दैट लेडी, पीएसपी की जो बंदी थी शहर बानो नकवी, आई मीन अप्रिशिएट दैट लेडी कि वो फ्रंट पे आई व्हाटएवर. अभी मैं उसकी डेप्थ में क्या अभी जाऊँ, दे लॉट ऑफ कमेंट्स एंड ऑल दैट, वो मैं उसको सेकंड नहीं करती हूँ. इस तरह हेट्रेड नहीं स्प्रेड करनी चाहिए बिल्कुल भी किसी के भी बारे में. और जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये एक सेंसलेस अप्रोच है. इसको, ये एक रवैया है बेसिकली, और इस रवैये को अगर आपने हैंडल नहीं किया ना अभी, तो ये किसी ना किसी शक्ल में दोबारा निकल कर आते रहेंगे. प्लीज़ स्टैंड अप. आप लोग अगर खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो हुकूमतें कुछ भी नहीं करेंगी. वो यहाँ से आराम से फ़्लाइट पकड़ेंगे और दूसरे मुल्क में चले जाएंगे. उनके असासे हैं वहाँ पर. प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड ऐसी अवेयरनेस जनरेट करें कि ताकि ये मॉब्स जो उनसे हैं और ये फैक्शन ग्रुप्स जो उनसे हैं, इनकी स्ट्रेंथ टूटे और पाकिस्तान के अंदर एक सोच की तब्दीली हो. हमें सोच बदलने की ज़रूरत है. हम अभी नहीं बदले हैं. वी आर नॉट लिविंग इन अ न्यू पाकिस्तान. हम पुराने पाकिस्तान नहीं हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, आई एम नॉट अगेंस्ट इमरान खान, बट मैं एक ऐसी एक चेंज के बारे में सोचती हूँ जो वाकई ही पाकिस्तान डिज़र्व करता है. एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इस्लाम. आपने रिलीजन को निकाल कर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ ऑल व्हाट फ्रॉम माई साइड टुडे. बहुत लंबी कॉन्वर्जेसन हो गई आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड कमेंट्स अबाउट दीज टॉपिक्स एंड डिटेल्स जो मैंने शेयर की हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.